بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 اسباق میں جو بیان کیا تھا اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر مزید آج کا سبق۔ پچھلے جو 2 سبق میں نے پڑھے اس میں پہلے میں تو یہ تھا کہ جب ہم نے اسٹیج پر تلاوت شروع کرنی ہے تو اس میں ہماری آواز کیسی ہونی چاہیے؟ دھیمی، پست، گری ہوئی آواز ہونی چاہیے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیول کتنے ہیں اور کس لیول میں وہ تلاوت کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اور دوسرے پھر سبق میں یہ تھا کہ ہم نے کس لہجے میں تلاوت شروع کرنی ہے، اور کل لہجات، پھر میں نے بتایا کہ کل لہجات کتنے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے، اور کس حرف سے کون سا لہجہ نکلتا ہے، اور ہر پھر لہجے کے کتنے کتنے درجات ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ کس لہجے میں تلاوت شروع کرنی ہے؟ بیات میں تلاوت شروع کرنی ہے۔ پہلے تو سب سے یہ کہ بیات کا تعارف، کہ بیات مقام بیات یہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا۔ یہ ایک عراق کے ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ عراق کا ایک قبیلہ، عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا نام بیات ہے، اس کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ جو مقام بیات ہے اس کو ام المقامات بھی کہتے ہیں، جس کا معنی بنتا ہے مقامات کی ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے قراء حضرات ہیں ابتدا بھی اس سے کرتے ہیں، انتہا بھی اس سے کرتے ہیں، اور ہر قاری جو ہے بیات ضرور پڑھتا ہے۔ اور پھر اس میں مزید خاصیت یہ ہے کہ اس لہجے کے بعد دوسرے لہجے کی طرف لوٹنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک لہجہ پڑھ رہے ہیں نا، ایک مقام پڑھ رہے ہیں، آپ دوسرے مقام کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں لیکن اس کی طرف زبان نہیں جا رہی، ذہن اس کی طرف نہیں جا رہا، تو اگر آپ بیات پڑھیں اس کے بعد بیات پڑھنا بھی آسان ہے، بیات کے بعد دوسرا مقام وہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام المقامات کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ابتدا کس میں کرنی ہے؟ بیات میں کرنی ہے۔ بیات کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بیات ابتدا، جس سے تلاوت شروع کی جاتی ہے، بیات ابتدا۔ دوسرا یہ ہے بیات انتہا، جس میں تلاوت ختم کی جاتی ہے، اس کو بیات صدقہ بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے بیات وسط۔ بیات وسط مطلب یہ کہ آپ درمیان میں تلاوت پڑھتے پڑھتے، ابھی ختم بھی نہیں کی، شروع بھی نہیں کر رہے، تو پڑھتے پڑھتے درمیان میں آپ بیات لگاتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیات وسط کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی 3 قسمیں ہوگی۔ اب بیات ابتدا، اس کی 4 شاخیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے مقامات ہیں نا، ان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، یہ کوئی ان کی مرتب نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں آنے والے، وہ ان کی اپنی اختراع ہے، نئی سے نئی شاخیں نکالتے جاتے ہیں، 2 لہجے ملا دیں اس سے ایک شاخ بن گئی۔ تو لیکن یہ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ ہم نے صرف جو مقامات سیکھنے ہیں نا، مقامات سیکھنے ہیں، صرف اس حد تک سیکھنے ہیں کہ ہماری تلاوت کا کوئی رخ بن جائے، ہماری تلاوت کچھ نہ کچھ ہمیں لہجے میں کرنی آ جائے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو ہم کہیں کہ تلاوت کرو عربی لہجے میں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے عربی لہجہ کون سا ہے، تو اتنی تلاوت ہمیں آ جائے کہ اس کا ہمارا کوئی رخ بن جائے تلاوت کا۔ اگر ہم اس کی شاخوں کی طرف چلے جائیں نا، تو یہ خدا نہ خواستہ یہ موسیقی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے قراء حضرات ہیں جنہوں نے خود بتایا کہ ہم نے اس کی شاخوں میں پڑھ گئے اور اس کی جو ٹون ہے اس کو سیکھنا شروع کر دیا، کرتے کرتے سلم اور پتہ نہیں کیا کہ اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کرتے 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 بہت سارے حضرات موسیقی کی طرف چلے گئے، گانے کی دھنوں کی طرف چلے گئے۔ تو اس لیے ہم نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ صرف ہم نے مقامات اصلیہ جو ہیں وہ سیکھنے ہیں۔ اب اس کی جو 4 شاخیں ہیں وہ سیکھنی کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں نا، تو ابتدا میں کوئی بھی کام اگر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر ہم سفر شروع کرتے ہیں نا، تو سفر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور جانا ہے، تو ہم لاہور کی طرف ہی منہ کریں گے، اس کی طرف چلیں گے تو ہم انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا رخ ہی سیدھا نہ ہوا تو ہم کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر ابتدا میں تلاوت کرتے ہوئے جن حضرات میں کمزوری رہ جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں گیا، تلاوت کا لہجہ نہیں لگا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدا صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ابتدا پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ابتدا آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ پچھلے سبق اس لیے ابتدا میں ہی تھے، آج کا سبق بھی ابتدا میں ہی ہے کہ ابتدا کے اندر جو ہم نے بیات مقام پڑھنا ہے نا، بیات میں اس کی جو 4 شاخیں ہیں ابتداءً، وہ اگر ہمیں آ جائیں تو ہم تلاوت ہمارے لیے کرنی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے
اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب ہم پہلی آیت یا پہلا سانس پڑھتے ہیں نا، پہلا سانس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹی آیتیں ہوں گی تو آپ 2-3 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے سورۃ الضحیٰ ہے اس کی پہلی آیات ہے 2-3 بندہ پڑھ لیتا ہے، اگر بڑی آیات ہے تو ایک ہی آیت پڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ پہلی آیت یا پہلا سانس جو ہم اس میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیات اصلی، دوسرا جو سانس پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیات خیام، تیسرا جو سانس ہم پڑھتے ہیں یا تیسری آیت پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیات نوا، چوتھا جو سانس پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیات شوری، بیات شوری۔ یہ چاروں مقام پہلے میں بالکل آواز جو پہلے لیول میں ہوتی ہے، دوسرے میں تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے، تیسرے میں تقریباً اسی لیول میں، اور چوتھی آیت میں آواز تھوڑی سی اوپر تیسرے لیول میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جو قرار ہے، قرار کے پہلے جو 3 لیول آواز کے ہیں، ابتدائی 3 لیول، اس میں تینوں میں قرار پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرار کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی قرار کے اندر ہی رہتے ہوئے پہلے بالکل آواز دھیمی ہوگی، دوسرے میں دوسرا جو ہم نے مقام پڑھنا ہے اس میں تھوڑی سی بلند ہوگی، تیسرے میں اسی کے برابر تقریباً، اور چوتھے میں اس سے ذرا بلند آواز میں ہوگی۔ اب میں نے جو چاروں آپ کو بتائی نا، اس کے میں نام لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابتدا کے جو بیات ابتدا کے جو 4 مقام ہیں، اس کی شاخیں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 ٹھیک ہے، بیات اصلی، بیات قیام، بیات نوا کھڑی زبر کے ساتھ، بیات شوری۔ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے؟ نمبر 1 بیات اصلی، نمبر 2 بیات خیام، نمبر 3 بیات نوا، نمبر 4 بیات شوری۔ یہ بظاہر آپ کو ایسے مشکل لگ رہے ہیں، لیکن جب میں پڑھ کے بتاؤں گا تو ہر تلاوت کے ابتدا میں یہ چاروں مقام ہوتے ہیں، تو پڑھ کے آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گی۔ اس میں یہ نا کہ پہلے میں چاروں مقام اس کے پڑھتا ہوں، اس کو توجہ سے آپ سنیں، اس کے بعد پھر میں کہلواؤں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا۔ یہ جو دوسرا میں نے پڑھا نا، پہلے کی بنسبت تھوڑی سی آواز اس میں بلند ہے، تھوڑی سی آواز بلند ہے نا۔ پہلا کیسے ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، بیات شوری۔ لا يسمعون فيها لغوا
वला किज़्ज़ाबा। अब ये चारों हो गए ना। अब मैं पढ़ता हूँ, उसके साथ आपने पढ़ना है और इसको गौर करके तवज्जो से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बयात असली। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। हदाइक़ व अअनाबा। देखिए पहले और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है ना। पहला कौन सा था? बयात असली। दूसरा मैंने कौन सा पढ़ा? बयात क़याम। अब तीसरा वकवाइब अत्राबन वकअसन दिहाक़ा। अब देखना इसमें ख़ास इसकी पहचान ये है कि आवाज़ नीचे से फ़ौरन ऊपर को जाती है। वकवाइब अत्राबन वकअसन दिहाक़ा। और ये ख़ास तौर पे ना यहाँ पर कोई मद या गुन्ना वगैरह नहीं है। जब बयात नवा पढ़ते हुए शुरू में मद या गुन्ना होना तो इसकी ज़्यादा पहचान होती है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, या अय्युहल्लज़ीना, या आवाज़ नीचे से ऊपर जाती पता चल रही है ना। अब जहाँ पे मद या गुन्ना नहीं है वहाँ लेके जानी ज़रा मुश्किल होती है। ऐसे गुन्ना हो मिसाल के तौर पर इन्ना लिलमुत्तक़ीना, यहाँ गुन्ना है तो आवाज़ जल्दी ज़्यादा पहचान आ रही है। वकवाइबा में वो मद या गुन्ना नहीं है, इस वजह से उसकी पहचान कम होती है। वकवाइब अत्राबन वकअसन दिहाक़ा। बयात शूरी। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? बयात नवा बयात शूरी में बयात नवा जो है नीचे से ऊपर को आवाज़ जाती है और बयात शूरी ऊपर से शुरू होता है। वो ला यस्मऊन ऊपर से, ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। अब ये चार मकाम पढ़ने के बाद ना एक फिर आयत ऐसे पढ़ती है जैसे बयात इंतहा में जैसे आयत पढ़ते हैं ना, वो एक दफ़ा आयत वो पढ़नी है फिर दोबारा से पीछे से लौटाएंगे। तो अब कौन सी आयत पढ़नी है? बयात इंतहा वाले लहजे में। जज़ाअन मिर रब्बिका अता
حسابا. اب یہاں تک آپ کا ہو گیا کہ چاروں بیات کے انداز، اور آخری جو آیت پڑھنی ہے 5ویں آیت، وہ کس میں پڑھنی؟ بیات انتہا کی طرح. اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ دوبارہ سے ہم نے جب لوٹانا ہے ان للمتقین سے، تو پھر ہم کون سا مقام پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے. یہ جتنا ہو گیا آپ اس کو توجہ کے ساتھ اس کو بار بار آپس میں دہرا کے اچھی طرح اس کی پریکٹس کر لیں. اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ہماری ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے.